اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر سرحد ایجوکیشن سسٹم اسکول اینڈ کالج کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج جو اسلامیات ہے جماعت ہشتم، اس میں ہم آج مڈ ٹرم کا جو دوسرا چیپٹر ہے وہ آج پڑھ لیں گے۔ دوسرا چیپٹر جو ہے وہ روزہ فضیلت اور معاشرتی اثرات ہے۔ اس سے پہلے ہم پہلے ہفتے کا جو چیپٹر تھا عقیدہ آخرت و تعمیر سیرت کا کردار، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو آج دوسرا ہفتہ ہے، تو اس میں ہم یہ دوسرا چیپٹر پڑھ لیں گے۔ تو بچوں، روزہ کا سب سے پہلے ہم پڑھ لیں گے کہ روزہ کا معنی کیا ہے، اور اس کے ساتھ روزے کی فضیلت کے متعلق پڑھ لیں گے، اور ساتھ روزے کے معاشرتی اثرات کیا ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کا معاشرتی اثرات، معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ روزہ کا جو معنی ہے اور مفہوم ہے، شریعت کی اصطلاح میں کیا ہے، اور اسی طرح ہم فقہاؤں نے جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے۔ روزہ لغت میں کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا، کسی چیز کو اپنے آپ مطلب اس سے روکنے کو، اور کسی چیز کو چھوڑنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ کہ اس کا مفہوم کیا ہے، روزے کا مفہوم شرعی اصطلاح میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل عبادت کا عبادت کی نیت سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور مباشرت سے روکنا، یہ ہے اس کا اصطلاحی مفہوم۔ مطلب یہ کہ آپ اگر روزہ رکھ رہے ہو تو آپ نے اپنے آپ کو کھانے پینے اور اسی طرح نفسانی خواہشات سے روکنا ہوگا۔ کب سے ہوگا؟ صبح صادق طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک۔ اس کے بعد روزے کا جو حکم ہے وہ ختم، پھر اس کے بعد کھانا پینا بھی انسان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ روزے کی فرضیت، تو روزے کی فرضیت قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے متعلق قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم پر اس طرح روزے فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو قرآن سے اس کی فرضیت ثابت ہے، اس طرح احادیث نبوی سے بھی اس کی فرضیت ثابت ہے۔ اور روزے کی فرضیت کے متعلق حدیث پاک میں بھی ارشاد ہے، ارشاد نبوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے آخری مہینے میں، آخری تاریخ میں ایک خطبہ دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ایک بڑی عظمت اور بڑی برکت والا مہینہ تم پر آنے والا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے۔ تو یہ حدیث کے حوالے سے اس کی فرضیت ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں کہ روزے کی فضیلت کیا ہے، کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو روزے کی فضیلت قرآن اور حدیث میں بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ روزہ ہم نے اپنے بندوں پر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ یہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ تو متقی اور پرہیزگار بننے کے حصول کے لیے یہ روزہ رکھنا ہے، اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا۔ اور حدیث پاک میں بھی روزے کی فضیلت کے متعلق بہت ساری ارشادات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کی جاتے ہیں، اور ساتھ جو شیاطین ہیں ان کو بھی زنجیر لگا کے ان کو بھی قید و بند میں رکھا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ سرکش شیطانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اس لیے بند کر رہتے ہیں تاکہ مومن مسلمانوں کے روزے میں کوئی خلل نہ ڈالے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے فضیلت کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر نیک عمل کا جو ثواب ہے وہ زیادہ کیا جاتا ہے،
ایسی طرف یہ کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے متعلق فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ باقی سارے اعمال، نیک اعمال جو بندہ کرتا رہتا ہے تو اس کا اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے یا اور نیک عمل کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب فرشتے لکھتے ہیں۔ لیکن روزہ اس کے متعلق ہے کہ روزہ کا جو ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی دیتا ہے، تو اللہ کی شان بہت ہے، اور تو اس کا جو عطا ہے اور دینا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزے کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھ لے اور اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس مطلب مشقت برداشت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی سارے گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک تو یہ کہ افطاری کے وقت جب روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسرا جو خوشی ہے وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات ہوگا۔ اور ایک تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن 2 چیزیں انسان کی سفارش کر لیں۔ اس محشر کے میدان میں جو ہر انسان اپنی نفسی میں ہوگا، لیکن قیامت کے دن 2 چیزیں اس طرح ہے کہ وہ بندے کی سفارش کر لے گا۔ ایک اس میں کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ کے دربار میں عرض کرے گا کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے بڑا عمل کیا ہے، یا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ اور دوسرا جو چیز ہے وہ روزہ ہے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں درخواست کر لے کہ یا اللہ اس نے دنیا میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکا رکھا تھا، تو یا اللہ میں اس کے لیے درخواست کرتا ہوں اور اس کو جنت عطا فرمائے۔ اور چوتھی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور اس میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور اس دروازے پہ وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے دنیا میں روزے رکھے ہو۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، اور ساتھ اس کی روزے کی جو معاشرتی اثرات ہے کہ روزہ لوگ رکھ رہے ہیں، اس کی معاشرتی اثرات کیا ہے، تو اس کی بھی بہت سارے اثرات ہیں۔ مثلا عام مسلمان جب رمضان مبارک میں روزے رکھتے ہیں تو اس سے اجتماعی نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور رواداری اور محبت کا سوچ پروان چڑھ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک مسلمان دوسرے کا غمخوار بن جاتا ہے۔ اور ساتھ دوسرا یہ کہ روزہ رکھنے سے تقوی اور دل کی پرہیزگاری اس کی بھی پروان چڑھتی ہے، اخلاقی تربیت حاصل ہوتی ہے، اور روزہ دار اپنے روزے کی صحت کی خاطر خود غرضی، بے حیائی، بغض اور غصے اور جھوٹ جیسی رذائل اخلاق سے مکمل طور پہ بچنے کا مشق کرتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر یہ معاشری اثرات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان بھوکا و پیاسا رہتا ہے، تو انسان کو اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا قدر وہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمت دی ہے، اس کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ اور روزہ کے ساتھ ایک معاشری فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، روحانی طور پر بھی وہ بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور جسمانی طور پر یہ بھی بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہ روزے کے معاشرتی اثرات ہیں۔ یہاں تک تو ہم اس کا خلاصہ پڑھ چکے ہیں سبق کا، انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم تیسرے چیپٹر کا پڑھ لیں گے۔ اب یہ جو مشقی سوالات ہیں، درج ذیل سوالات کے مفصل جواب اور مختصر سوالات، تو یہ آپ لوگوں کو واٹس ایپ کے ذریعے انشاءاللہ دی جائے گا۔ اور آخر میں تمام والدین سے گزارش ہے کہ ان اسباق کی دہرائی بار بار بچوں پہ کروائے تاکہ یہ ان کو خوب ذہن نشین ہو جائے۔ والسلام۔